اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی فوت ہو گیا، اس کو دفنانے کے لیے گئے، تو جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کی تکفین کے بعد تدفین کا مرحلہ آتا ہے تو کلمہ شریف لکھا جاتا ہے۔ بعض سلیب کے اوپر لکھ دیتے ہیں، بعض سینہ کے اوپر لکھ دیتے ہیں، پیشانی کے اوپر لکھا جاتا ہے، کفن کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ سماعت فرما لیں۔ اس کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے، ایک تو حدیث پاک ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی وصیت ہے جو ابن عساکر نے نقل کی ہے، جلد 59 کے اندر، صفحہ نمبر 227 کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے وصیت کی۔ انہوں نے وصیت کی یہ کی کہ جب میرا وصال ہو جائے اور میرا جنازہ پڑھ دیا جائے اور میری جب تدفین کرنے لگو، میرا جب تکفین کا معاملہ آئے، میرے تکفین اور تدفین کا معاملہ آئے، تو مجھے تو کفن دینا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اعزاز شریف سے، اور آقا کریم کی ردائے اقدس کے اندر اور قمیص مبارک کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ اور انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نیلز کے ناخن مبارک کے تراشے تھے، انہوں نے کیا تھے رکھے ہوئے تھے۔ وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ناخن مبارک کے جو تراشے ہیں وہ میری آنکھوں پر رکھے جائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں نا، وہ میرے ہونٹوں پر اور میرے ناک پر رکھے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آقا کریم کے ان تبرکات کے صدقے سے میری مغفرت فرما دے گا، اللہ میری کیا کر دے گا، بخشش فرما دے گا۔ یہ ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ اب یہ کلمہ شریف لکھنا اس کے حوالے سے در مختار کے اندر بھی موجود ہے، در مختار کے اندر اور بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے۔ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کیا کہ لکھا جائے۔ در مختار کے اندر تو یہ ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اور اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا جائے، لیکن یہ روشنائی سے نہیں ہونا چاہیے، سیاہی وغیرہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ انگلی کے شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی پر اور اس کے سینے پر یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے، لکھ دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو اس کے کیا ہوگی، برکت حاصل ہوگی، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے کیا کر دے گا، مغفرت اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن یہ کفن پہنانے سے پہلے ہونا چاہیے۔ اب یہ سلیب کے اوپر جو لکھا جاتا ہے نا، سلیب کے اوپر کلمہ شریف لکھا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی یہی ہے، اور عہد نامہ بھی رکھا جاتا ہے۔ کفن کے اندر بعض اوقات رکھ دیتے ہیں، تو کفن کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ دیوار قبلہ۔ بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر عہد نامہ اگر رکھنا ہے تو وہ دیوار قبلہ کی طرف، دیوار قبلہ کو تھوڑا سا کھود کر اور اس کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ کروا کے اس دیوار کھودی ہوئی کے اندر رکھ دیا جائے، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا کرے گا جی، اپنی رحمت نازل کرے گا، اور امید ہے بخشش ہے اس بندے کے لیے۔ اور سلیب والا جو سلیب کے اوپر کلمہ شریف لکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ سلیب کے اوپر کلمہ شریف کسی چیز کے ساتھ نہ لکھا جائے کہ نشانات پڑھیں، نشانات ظاہر ہوں، الفاظ و حروف کیا ہوں ظاہر ہوں، بلکہ انگشت شہادت سے وہ سلیب کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا جائے تو برکت ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ کیا سنت؟ اکابرین نے، بزرگان دین نے ان چیزوں کو کیا کیا جی، لکھا، اور اسی انہوں نے وصیت بھی کی۔ ہاں تبرکات جو ہے نا، تبرکات وہ تو میں نے آپ کو بتایا، جیسے تبرکات وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وصیت کی تھی، صحابی رسول تھے کہ میری قبر کے اندر رکھ دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے مجھے نجات دے گا، میری بخشش کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ روشنائی سے نہ لکھے جائیں، کفن کے اوپر لکھنا ہو کفن سے پہلے لکھا جائے، سینے کے اوپر لکھا جائے، روشنائی سے نہ لکھا جائے، پیشانی کے اوپر لکھا جائے، روشنائی سے نہ لکھا جائے، سلیب کے اوپر لکھا جائے، روشنائی سے نہ لکھا جائے،
تو بغیر روشنائی کے انگشت شہادت سے لکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی لکھتا تو دیگر ذرائع جو اصحال ثواب کی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اس کے لیے اصحال ثواب قرآن مجید پڑھ کر اصحال ثواب کیا جائے، نوافل پڑھ کے اس کو اصحال ثواب کیا جائے، اور باقی قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اذکار کر کے اس کو اصحال ثواب کیا جائے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر راحت نصیب کرے گا اور رب العالمین اس کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، جائز ہے لیکن روشنائی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔